بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن، قسط نمبر 3۔ انکل کا یونیفارم کتنا اچھا تھا، مجھے بھی انکل جیسا ہی یونیفارم پہننا ہے۔ انکل کہہ رہے تھے مجھے پڑھنا پڑے گا۔ مطلب مجھے یونیفارم پہننے کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا؟ امرا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ کافی دیر سوچنے اور چلنے کے بعد امرا تھک ہار کر ہرلین کے پاس آ گئی۔ ہرلین کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہرلین نے امرا کو اس قدر بے چین پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا امرا بیٹا، تم اتنی بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہرلین نے پریشانی میں امرا سے سوال کیا۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماما کیا میں آپ سے ایک بات کہوں؟ امرا نے ہرلین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا کہو، کیا کہنا ہے میری بچی نے؟ ہرلین نے پیار سے امرا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ماما مجھے بھی بڑے ہو کر انکل جیسا یونیفارم پہننا ہے۔ انکل؟ کون سے انکل؟ اور کیسا یونیفارم؟ ہرلین نے حیرت سے امرا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہرلین کے فہم و ادراک سے بہت دور تھیں امرا کی باتیں۔ ماما وہ کچھ انکل تھے، بہت پیارے تھے، انہوں نے بہت پیارا سا یونیفارم بھی پہنا ہوا تھا۔ ماما مجھے بھی وہ یونیفارم پہننا ہے، امرا ضد کرنے لگی۔ امرا بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کہ کون سے انکل تھے۔ میں بتاتی ہوں بی بی جی۔ امرا بی بی آرمی آفیسرز کی بات کر رہی ہیں۔ آیا کام کر رہی تھی اور ہرلین اور امرا کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ آیا نے تمام تفصیل ہرلین کو بتا دی۔ ہرلین پریشان ہو گئی تھی۔ امرا ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی شادی کے 9 سال بعد بہت ہی منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی راتیں رو رو کر تڑپ تڑپ کر خدا سے اولاد جیسی نعمت کی فریاد کی۔ 9 سال تک اولاد نہ ہونے کے طعنے برداشت کیے۔ 9 سال بعد خدا نے ہرلین کی فریاد سنی اور ہرلین کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ اچھا بیٹا، ابھی آپ پڑھائی پر توجہ دیں، جب بڑی ہو جائیں گی تو دیکھا جائے گا۔ ہرلین نے سوچا دو دن کا شوق ہے، بس 2 دن بعد اس کا شوق بدل جائے گا۔ اسی لیے ابھی امرا کی ہاں میں ہاں ملا لینا ہی بہتر ہے۔ امرا خوشی سے ہرلین کے گلے لگ گئی۔ ماما دیکھنا، ایک دن میں بہت بڑی آفیسر بنوں گی، آپ کو فخر ہوگا مجھ پر، آپ سب کو فخر سے کہیں گی میں امرا عائد کی والدہ ہوں۔ امرا نے خوشی سے صوفہ پر چھلانگ ماری، وہاں ٹی وی ریموٹ پڑا تھا۔ امرا نے ٹی وی آن کر لیا۔ امرا آرام سے، گر جاؤ گی۔ ارے ماما، میں آرمی آفیسر ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا، ہم تو خطروں کے کھلاڑی ہیں، امرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر پلیز میری بیٹی کو بچا لیں، کچھ لوگوں نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک جیپ آئی، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میری بیٹی کو زبردستی جیپ میں لے گئے۔ میں کافی دیر تک ان کے پیچھے دوڑتا رہا مگر ناکام ہو گیا۔ ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر پولیس آفیسر کے سامنے اپنی بیٹی کو ان درندوں سے بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس آدمی کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ پولیس آفیسر نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر بٹھایا۔ سر آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی بیٹی کو ان درندوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات بتائیں جس کی مدد سے ہم ان لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کیا آپ نے جیپ کا نمبر نوٹ کیا تھا یا پھر آپ کو ان میں سے کسی کی شکل یاد ہے؟ ہم ان کا اسکیچ بنا کر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سر میں نے شکل تو نہیں دیکھی، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، پر ہاں جیپ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا میں نے۔ گڈ، بہت اچھا کیا، اب ہم اس کی مدد سے ان تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے آپ کی FIR درج کر لی ہے۔ امرا بہت غور سے اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب کہ گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے سے ہم برے انکل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب میں بھی کل سے ایسے ہی کروں گی، جو بھی گاڑی گزرے گی میں اس کا نمبر نوٹ کر لوں گی۔
امرا سڑک کنارے بیٹھ کر آنے جانے والی گاڑیوں کا نمبر نوٹ کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، آج پھر تم یہاں بیٹھی ہو؟ ارے آفیسر انکل، آپ یہاں؟ امرا آفیسر کو دیکھ کر خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ انکل، آج آپ نے یونیفارم نہیں پہنا؟ نہیں بیٹا، یہاں کسی کام سے آیا ہوں، گزر رہا تھا تم پر نظر پڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں بیٹھ کر تم؟ انکل، میں گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، امرا نے اپنی کاپی آفیسر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ہیں، یہ کیوں؟ آفیسر نے حیرت سے امرا کی جانب دیکھا۔ اس کی مدد سے ہم برے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی غلط کام ہوگا، میں یہ کاپی پولیس انکل کو دے دوں گی اور کہوں گی انکل یہ والی گاڑیاں یہاں سے گزری تھیں آج کے دن آپ ان سب کو دیکھ لیں۔ ارے میرا بچہ! آفیسر کو امرا کی باتیں سن کر امرا پر پیار آ رہا تھا۔ میرا بچہ، ابھی آپ چھوٹی ہو، ابھی آپ یہ کام نہیں کرو، ابھی صرف پڑھائی کرو۔ اگر آپ سارا دن یہ کام کرو گی تو اسکول کا ہوم ورک کیسے کرو گی؟ ہوم ورک نہیں کرو گی تو پڑھو گی کیسے؟ پڑھو گی نہیں تو پھر دھرتی ماں کا خیال کیسے رکھو گی؟ آفیسر امرا کو پیار سے سمجھانے لگے۔ اچھا انکل، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اب سے اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی۔ شاباش، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ انکل، ویسے ایک بات کہوں؟ جی بیٹا۔ انکل، آپ یونیفارم میں زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہا ہا ہا۔ کیوں؟ ایسے اچھا نہیں لگ رہا ہوں میں؟ آفیسر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگ رہے ہیں، پر یونیفارم میں زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہا ہا ہا، مہربانی جناب کی۔ ویسے انکل، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے۔ چلو بیٹا، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے حسن انکل، اور وعدہ یاد ہے نا، بہت سارا پڑھنا ہے؟ جی جی انکل، یاد ہے۔ آپ بھی دھرتی ماما کا خیال رکھنا، اور میں بڑی ہو کر آپ کی باس بنوں گی اور آپ سے پوچھوں گی دھرتی ماما کا خیال رکھا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں رکھا تھا تو میں آپ کو سزا دوں گی۔ ہا ہا ہا۔ اوکے باس، جو حکم آپ کا۔ ویسے باس، کیا سزا دو گی؟ میں آپ کو شہید کر دوں گی، آپ کو گولی مار دوں گی۔ ہا ہا ہا۔ شہادت تو مشن ہے اپنا، دعا کرنا میں شہید ہو جاؤں۔ خیر باس، آپ کا گھر آ گیا ہے، چلیں شاباش، گھر جائیں۔ کیپٹن حسن، میں آپ کی باس ہوں، اپنی باس کو سلوٹ کیجئے۔ تم باس نہیں، تم فلم ہو، وہ بھی بہت بڑی، کیپٹن حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ افسوس، آپ اپنی باس کو فلم کہہ رہے ہیں، آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، امرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا باس، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، ضروری کام ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ ہم پھر ملیں گے۔